بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ امتیاز ہے، اور اس عقیدے کا دفاع یہ ہر ایک مسلمان کو ملنے والی ہر ایک سعادت سے بڑی سعادت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی مفہوم تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بعد اللہ کسی کو نبوت رسالت کا منصب عطا نہیں کریں گے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی نجات دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورے دین کا وجود اسی عقیدے پر قائم ہے۔ میرے آپ کے بدن میں جو حیثیت شارک کو حاصل ہے، جو حیثیت دل کو حاصل ہے، اور جو حیثیت روح کو حاصل ہے، عقیدہ ختم نبوت کو اسلام میں وہی حیثیت حاصل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا مرکز ہے، دین اسلام کی روح ہے، دین اسلام کی شارک ہے، دین اسلام کا دل ہے۔ جیسے دل کی دھڑکن بند ہو جائے پورا وجود ساکت رہ جاتا ہے، بدن شروع نکل جائے تو بدن بیکار رہ جاتا ہے، شارک کٹ جائے تو اعضاء کی حرکت باقی نہیں رہتی، اعضاء دفاع نہیں کر پاتے۔ اسلام کا مرکز، اسلام کا دل بھی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت ہے۔ اگر فقط اس عقیدے کا انکار کر دیا جائے تو یہ کل اسلام کا انکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس بھی عقیدے کو رکھتے ہیں اور ہم جس حکم کو مانتے ہیں، حکم کو جس طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن واسطہ حضور کی ذات ہے۔ جیسے میں اور آپ بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے نبیوں کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو مانتے ہیں۔ کوئی پوچھے غیب پر ایمان کی وجہ کیا ہے، کیوں مانتے ہو؟ تو ہم کہیں گے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سچا مانا، آپ کی ذات پر اعتماد کیا، سرکار نے بتایا اللہ ہے اور ایک ہے، آپ کی ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے اللہ کو مان لیا، نبیوں کو مان لیا، جنت جہنم کو مان لیا، نماز کلمے قرآن کو مان لیا۔ اللہ کی توحید سے ذکر تسبیح تلاوت تک یہ پورا دین ہمیں خدا نے دیا، لیکن واسطہ نبی کی ذات ہے، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ذات اور نبی کی نبوت اور ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء میں امتیاز دینے والا، نمایاں شان دینے والا، امتیازی حیثیت دینے والا عقیدہ بھی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ کمالات کے اعتبار سے دیکھیں ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء سے جدا ہیں، اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء سے جدا ہیں، آپ معجزات کے اعتبار سے دیکھیں ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء سے جدا ہیں، تعلیم اور کتاب کے اعتبار سے دیکھیں ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء سے جدا ہیں۔ آپ انسانوں کی تقسیم، زمانے کی تقسیم، علاقائی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں ہمارے نبی جدا ہیں۔ پہلے انبیاء نبوت کا منصب لے کے آئے تو زمانے محدود ہیں، محدود انسانوں کے لیے، محدود علاقوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ ایک علاقے میں نبی اور تو دوسرے علاقے میں نبی اور، ایک علاقے میں جناب یعقوب نبی، دوسرے میں یوسف، ایک میں ابراہیم نبی، دوسرے میں لوط علیہ السلام، ایک علاقے میں موسیٰ علیہ السلام تو دوسرے میں جناب شعیب علیہ السلام نبی ہیں۔ لیکن حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے، خاتم النبیین بن کر آئے تو قرآن اعلان کرتا اے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی جی نہ آپ علاقائی نبی ہیں نہ آپ قومی نبی ہیں، ہم نے تو آپ کو کل کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جائیں، زمین سے آسمان کی طرف جائیں، تحت الثری میں آئیں، کسی اور کہکشاں میں جائیں، جہاں کہیں جائیں گے اب رب اللہ کو ماننا ہوگا چونکہ وہ رب العالمین ہے، اور نبی حضور کو ماننا ہوگا چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ہماری نبی کی نبوت کو جو اللہ نے وسعت عطا کی ہے اس وجہ سے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ مکان کے اعتبار سے جدا ہیں، زمانے کے اعتبار سے بھی جدا ہیں کہ پہلے نبی محدود زمانوں کے لیے نبی، اور حضور کل زمانوں کے یعنی قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے نبی ہیں۔ مقام کے اعتبار سے بھی ہمارے نبی جدا ہیں، ہر ایک پہلو سے ہمارے نبی تمام انبیاء سے جدا ہیں، اور وجہ سرکار کی ختم نبوت کا منصب ہے، آپ کی ختم کا اعزاز ہے۔ اور تیسری اور آخری بات دوستو، نبی علیہ السلام کی عزت پر پہرا دینا
کملی والے کی ختم نبوت کا دفاع کرنا یہ مسلمان کو ملنے والی تمام سعادتوں میں سب سے بڑی سعادت ہے۔ جیسے یہ امت تمام امتوں میں ممتاز ہے، جیسے نبی علیہ السلام تمام نبیوں میں ختم نبوت کی وجہ سے ممتاز ہے، اسی طرح اس امت میں سے ہر وہ امتی سارے امتیوں سے ممتاز ہو جاتا ہے جس کی جان مال وقت صلاحیت کو اللہ ختم نبوت اور حضور کی عزت کے دفاع کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ ختم نبوت کا دفاع اور عزت رسول کا دفاع یہ میری آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ جیسے ماں سے تعلق ہے، ماں کی عزت کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، بہن سے تعلق ہے تو بہن کی عزت کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، ایسے کملی والے سے تعلق نبی کی عزت کو ماننا بھی ہے، ختم نبوت کو ماننا بھی ہے، اس کا پرچار بھی کرنا ہے اور اس کا دفاع بھی کرنا ہے۔ بالخصوص آج کے فتنہ مرزائیت کے خلاف اور اس فتنے کو تائید دینے والے، مدد دینے والے فتنہ غامدیت کے خلاف، انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ہمیں اپنی صلاحیتیں، مال جان وقت لگانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا ایمان بھی محفوظ رہے، کملی والے کی ناموس حرمت ختم نبوت بھی محفوظ رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔